پرویز مشرف کے دور میں چند غنڈے بیچ کر عمران خان کو گریوان سے پکڑا گیا اور 9 مئی کو یہ پھر جو ہے نا یہ حادثہ دہرایا نہ ہم سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ نوجوانوں تیار رہنا اور جیسی عمران خان کی کال آئے گی اور میں آپ کو لیڈ کروں گا اور میں ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے کسی سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی میں ان سے ڈر کر بات کروں گا اور نہ ہی کسی کا باپ مجھے ڈرا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے سینٹ کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دستوں گریوان ہو گئے، وہ کیا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری خبر آپ کے سامنے سہیل آفریدی کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایس ایف کے جو جوان ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا اور ان کا اب اگلا لائے عمل کیا ہے اور عوام نے اس وقت اپنا کیا فیصلہ سنایا اور انہوں نے ڈی چوک جانے کا ارادہ کیوں کیا، یہ سارا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ آپ کے سامنے سینٹ کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دست و گریبان ہو گئی ہے، وہ کچھ کے جو 27ویں آئینی ترمیم میں جو بل پیش کیا ہے اس میں کچھ جو ہے نا غلطیوں کی وجہ سے ان کو اس بل کو جو ہے نا واپس جو ہے نا سینٹ میں بھجوایا گیا ہے تاکہ اس پر جو ہے نا نظر ثانی کی جائے۔ اس پر جو شہری رحمان ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پر جو ہے نا ہمیں تحفظات ہے اور اس جو بل کو جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا قبول نہیں کرتے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسے شکے ہیں جو پیپلز پارٹی کو اس چیز پر تحفظات ہے، جس پر رانا تنویر نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جو یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ آپ جو ہے نا کارروائی چلاتے رہو، کیونکہ اگر آپ کارروائی نہیں چلاتے تو ہم جو ہے نا سارا جو ہے نا بتا دیں گے کہ ہم سے یہ آئین ترمیم کون کروا رہا ہے۔ اس پر سینٹ میں آپ آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہوں گے وہ آپ کو دکھائیں گے، لیکن آپ کو عمران خان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی کہ عمران خان کو بیٹھ کر عدالتوں پر بھروسہ کیا، الیکشن کمشنر پر بھروسہ کیا اور دیگر لوگوں پر بھروسہ کیا، لیکن سب کے بھروسے انہوں نے توڑ دیے۔ دوسری جانب ان کا اپنے قریبی ساتھیوں پر انہوں نے بھروسہ کیا، جس میں قریبی ساتھیوں میں علی امین گنڈاپور اور دیگر جو ہے نا رہنما شامل ہے۔ ان پر جو ہے نا بھروسے کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ان کا جو ہے نا بھروسہ وہ قائم نہیں رکھ سکے، تو اس پر جو ہے نا معاملات کچھ اس طریق سے گئے کہ عمران خان بھی غالباً 2 سال سے جو ہے نا اس وجہ سے 1 سے 1.5 سال سے تو وہ جیل میں ہیں اور غالباً اب 2 سال ہونے کو قریب ہے کہ جو ہے نا عمران خان جو ہے نا جیل میں ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے ہے یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے یا کچھ اور وجوہات ہے، یہ جو ہے نا سارا جو ہے نا اگر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اپنے ملک کے لوگوں پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور ان کی بہن بھی کہتی ہے کہ یہ جو بچپن میں تھا تو یہ جو ہے نا میری امی اس لیے ڈری ہوئی رہتی ہے کیونکہ یہ بھروسہ جو ہے نا بہت جلدی لوگوں پہ کر لیتا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا اپنے پارٹی کے اندر بھی لوگوں پر بھروسہ کیا اور کافی جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس چیز سے کافی نقصان ہوا ہے ان کو عمران خان کو۔ اب زیادہ بھروسہ انہوں نے پورے جو ہے نا جو پوری پارٹی قیادت ہے ان پر بھروسہ کیا، لیکن کہاں جو ہے نا ان کو وفاداری نظر نہیں آئی، لیکن اب ان کو وفاداری صرف ایک انسان میں نظر آ رہی ہے جو ہے آج کل سہیل آفریدی۔ یاد رہے کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی کی گفتگو ہے اسی طریقے سے شیر افضل مروت کی بھی ہے، لیکن ان کے کچھ پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا ان کو پارٹی کے جو عہدے سے ان سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جو ان کے جو نظریہ ہے وہ ایک الگ طریقے کا ہے، اور جو علی امین گنڈاپور ان کا ایک الگ طریقے کا ہے، اور جو سہیل آفریدی ہے وہ ایک الگ قسم کے انسان ہے۔ تو اس پر جو ہے نا کافی جو ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی نے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ان پر جو ہے نا کافی فیصلے کیے اور بہت سی باتیں اس چیز پر کی کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا دیگر باتیں انہوں نے کیے، لیکن اب جو معاملات آئے وہ سارے اب ہاتھ میں آئے سہیل آفریدی کے، اور جو معاملات ہے جو سہیل آفریدی جس طریقے سے اب پارٹی کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ان کا طریقہ جو ہے نا کچھ مختلف ہے۔ جب سے وہ بنے ہیں سی ایم کے پی کے بنے ہیں تو تب سے لے کر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، بہت سے معاملات ان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور اب انہوں نے جو ہے نا آنے والے دنوں میں جو ہے نا انہوں نے احتجاج کی بھی کال دی ہے، اور ایک بڑا جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے جلسے میں جو ہے نا ایسے کیا بات کی جب عوام میں جو آئی ایس ایف کے لوگ ہیں انہوں نے کس طریقے سے جو حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی بنائی ہوئی ہے ایک فورس ہے آئی ایس ایف کہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا جانے کا فیصلہ کیا ہے ڈی چوک۔ یہ ہوا کچھ یوں کہ سہیل آفریدی سے جب عوام نے پوچھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم آگے کیا بڑھنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ہمیں آگے جانا ہوگا، تو اس پر جو ہے نا اور ہمارا کیا لائے عمل ہوگا، تو اس پر نیچے سے عوام نے آواز لگائی کہ ہمیں اب ڈی چوک جانا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اگر ایک بات رکھوں تو جو بھی سیدھے راستے ہیں جو قانون اور آئین کے راستے ہیں وہ سب جو ہے نا عمران خان کو
دیکھ کر انہوں نے جو ہے نا سب آئین اور قانون کو بدل دیا ہے، لیکن اب عمران خان کے پاس آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ سہیل آفریدی کو تو ایک طرف کر لے کیونکہ وہ اپنی تو پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مزید خبر رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ کے سامنے عمران خان کے حوالے سے رکھوں کہ وہ اب مزید کیا کرنے جا سکتا ہے وہ، اور اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اب عمران خان آگے جو کرنے جائے گا وہ اس کے تو راستے سارے بند کر دیے، لیکن اب وہ آگے کیا کرنے جائے گا، اور حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اب عمران خان کچھ ایسا کرنے جائے گا کہ وہ حکومت کو جو ہے نا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آئی ایس ایف کے 18ویں یوم تاسیس پر انہوں نے جو ہے نا گفتگو کی ہے سہیل آفریدی نے، لیکن جس طریقے سے پبلک تھے، جس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہاں پہ جمع ہوئے، آج کل پاکستان میں اگر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور جو دیگر جماعتیں وہ اس طریقے سے جلسہ کر کے نہیں دے سکتی، کس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں جس طریقے سے لوگ شرکت کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں پر جو ہے نا جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے، دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان میں یہ کوئی بھی جو ہے نا اس طریقے کا جلسہ نہیں کر سکتا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ آئی ایس ایف کے نوجوانوں، ہمارا صرف مشن اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان کو رہائی کا ہے۔ عمران خان ہمارے بچوں کی مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ ہی ہم نے اپنا مقصد بھولنا ہے اور نہ ہی ہم نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، منزل ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہے، یہ سہیل آفریدی نے گفتگو کی۔ سہیل خان آفریدی مزید کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں چند غنڈے بیچ کر عمران خان کو گریوان سے پکڑا گیا اور 9 مئی کو یہ پھر جو ہے نا یہ حادثہ دہرایا، نہ ہم 14 نومبر کو جو ہے نا جو عمران خان کے گریوان پر ہاتھ ڈالا، نہ ہم وہ بھولے ہیں، اور نہ ہی 9 مئی جو ہے نا 9 مئی کو دوبارہ دہرایا اور عمران خان کے گریوان پر ہاتھ ڈالا، نہ ہم 9 مئی بھولے اور نہ ہی ہم کسی کو بھولنے دیں گے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ نوجوانوں تیار رہنا، اور جیسی عمران خان کی کال آئے گی اور میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور میرے آئی ایس ایف کے جوانوں، میں نے عمران خان نے اس مشن کو شروع کرنے کے لیے جو ہے نا مجھے منتخب کیا ہے، اور میں یہ مشن جو ہے نا پورا کر کے ہی رہوں گا، اور میرے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، اور جو عوام ہے انہوں نے میرا ساتھ دینا ہے اس مشن میں۔ عمران خان ہمارے بچوں اور ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، اور میں ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے کسی سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی میں ان سے ڈر کر بات کروں گا، اور نہ ہی کسی کا باپ مجھے ڈرا سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹیسٹ کا ہے یا جو T20 کا ہے یا کون سے کا ہے، یہ انہوں نے جو ہے نا سہیل آفریدی کہا ہے کہ یہ مجھے انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ وہ جو ہے نا اوپنر بیٹسمین ہے جو ڈی چوک جائے گا۔ پھر وہاں کے طلبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ہمارے پاس اب آنے والے دنوں میں کیا حل ہے، تو اس پر طلبہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو آخری حل ہے وہ ڈی چوک ہے، اور ڈی چوک ہے، یہ نعرے انہوں نے لگائے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف کی اگلے لائے عملی اور اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اب عمران خان کے نظریے پر چل کر جو ہے نا آگے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن ایک چیز تو آپ نے خود ہی جو ہے نا اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ اگر ٹی وی پہ دیکھا جائے، جو سوشل میڈیا پر دیکھا جائے، اور اگر کسی نہ کسی بندے کی جو ہے نا سٹوری نامکمل ہے، عمران خان کا نام لیے بغیر اور پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر، جو ہے نا پوری جو ہے نا جو ٹی وی کی جو نشریات ہے یا کوئی سوشل میڈیا ہے، تو عمران خان کے علاوہ ان کے سب چیزیں جو ہے نا نامکمل ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے نا ڈی چوک جانے کا فیصلہ کب کرتے ہیں اور عمران خان کا پیغام کب آتا ہے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔